طلاق کے بعد ایک عورت کتنی عدت گزارتی ہے، اس ٹاپک کو لے کے لوگ بہت کنفیوز مجھے نظر آتے ہیں. سوچتے ہیں 3 حیض عدت کرے گی یا 3 مہینے کرے گی. یہاں میں نے 3 حالتیں لکھی ہیں، تینوں کے اعتبار سے جاننا بہت آسان ہو جائے گا کہ طلاق کے بعد عدت کتنی ہے. پہلی حالت عورت کی وہ یہ ہے کہ اگر شوہر سے تنہائی نہیں ہوئی. کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ نکاح ہوتا ہے لیکن شوہر سے تنہائی بھی نہیں ہو پاتی کہ طلاق ہو جاتی ہے. ایسی لڑکی کو غیر مدخولہ کہتے ہیں. اگر شوہر سے تنہائی بھی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو یاد رکھیں کہ ایسی لڑکی کی عدت نہیں ہے. جیسے ہی وہ طلاق دیتا ہے فوراً ایک طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، بغیر عدت کے ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے. دوسری حالت کہ تنہائی تو ہو چکی ہے لیکن لڑکی ہے یا عورت ایسی ہے جس کو حیض نہیں آتا، مثلا بہت چھوٹی ہے، ابھی نابالغہ ہے تو اس کو حیض نہیں آتا اور طلاق ہو گئی، یا بہت بڑی ہے تقریباً 55 سال یا اس سے زائد کی جب عورتوں کی ایج ہو جاتی ہے، انہیں عربی میں عائسہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں عموماً حیض نہیں آتا، یا بہت چھوٹی ہے یا بہت بڑی ہے کہ حیض آنا رک گیا ہے. ایسی عورتوں کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو ان کی جو عدت ہے وہ 3 قمری مہینے ہے. 3 مہینے یہ عدت کریں گی، اور یاد رکھیں یہ 3 مہینے 3 قمری مہینے ہیں. یعنی اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے جب 3 ماہ طلاق کو پورے ہو جائیں گے تو پھر ان کی عدت پوری ہو جائے گی. تو تنہائی ہوگی ہے لیکن حیض نہیں آتا، یا بہت چھوٹے ہونے کی وجہ سے یا بہت بڑے ہونے کی وجہ سے، تو پھر اس صورت میں 3 قمری مہینے طلاق کی عدت ہوگی. تیسری حالت کہ عورت کی تنہائی ہو چکی ہے اور اس کو حیض آتا ہے، نارمل ہے، حیض بھی آتا ہے، اب طلاق ہو گئی ہے. ایسی خواتین، ایسی لڑکیوں کی عدت وہ مکمل 3 حیض ہے. قرآن نے بھی کہا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ مطلقات جو ہیں، جو مطلقہ عورتیں ہیں، وہ اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھے، یعنی 3 مکمل حیض. تو خلاصہ کلام ہوا کہ اگر لڑکی کی ابھی اپنے شوہر سے تنہائی بھی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو عدت ہے ہی نہیں. اگر تنہائی ہو چکی ہے لیکن وہ بہت چھوٹی ہے، بہت بڑی ہے کہ حیض نہیں آتا، تو پھر 3 قمری مہینے عدت ہوگی. اور اگر حیض آتا ہے تو ایسی عورت اور ایسی لڑکی کی عدت مکمل 3 حیض ہے. جیسے یہ تیسرا حیض آ کے عورت پاک ہوگی، اس کی عدت مکمل ہو جائے گی.